اور PFUJ کے زیر اہتمام آج شہید لالا کی یاد میں منعقد اس ریفرنس میں موجود تمام سامعین، سب سے پہلے تو آپ سب کا بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ لوگ سب آئے، اس پروگرام میں شریک ہوئے ہمارے ساتھ۔ لطیف لالا کے بارے میں کچھ بھی بولتے وقت الفاظ ساتھ نہیں دیتے، اور باوجود اس کے کہ بطور ایک پولیٹیکل ورکر ہمارا پورا دن انہی ایشوز پر، سماجی مسائل پر، سیاسی حالات پر تبصرہ کرنا یہی ہمارا کام ہوتا ہے، لیکن لالا کے اوپر بات کرتے وقت ہمارے الفاظ کم از کم میرا ساتھ نہیں دیتے، تو میرے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے جنازے پر بھی جب بات کرنے کے لیے مجھے بلایا گیا تو میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ کس طریقے سے میں ان کو خراج عقیدت پیش کروں۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک irreparable لاس تھا، یہ اتنا بڑا نقصان تھا جس کو میں اپنے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ میں سمپل اتنا ہی کہوں گا کہ یہاں پر اس ہال میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں، مطلب ہم تو، ہماری عمر کم ہے، ہماری سیاسی جدوجہد اور ہمارا تجربہ بھی شاید اتنا نہ ہو، لیکن اس مختصر سی زندگی میں بھی انہوں نے تو 60 سال اپنی زندگی میں ایک بہت فعال کردار ادا کیا، اور بڑے زندگی کے آخری لمحے تک وہ اتنے زیادہ فعال رہے جتنا انسان اپنی زندگی اپنی سیاسی اور پولیٹیکل اور پروفیشنل کیریئر کے آغاز میں ہوتا ہے۔ میں جب بھی ہمارے کچھ نئے ساتھی یا کسی پروفیشن میں یا سیاست میں آتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ سیاست ایک ٹیسٹ میچ ہے اور ایک بہت لمبی اننگز ہے، اس میں اتنا تیز جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی انسان پھر ایک ہی سال کے اندر یا چند مہینوں کے اندر ہی انسان تک جائے، لیکن لالا نے اس کانسیپٹ کو ہی غلط کر کے دکھایا ہے، اور زندگی کے آخری لمحے تک وہ اتنے ہی فعال رہے جتنا بھی کوئی بھی نوجوان اپنی سیاسی اور یا پروفیشنل کیریئر کے آغاز میں ہوتا ہے۔ تو میں تو خود بطور ایک ان کے شاگرد کے، اور یہاں پر سے پہلے بھی شہاب الدین صاحب نے بھی بات کی کہ جو کریج جتنا بھی ہے، جو کچھ بھی ہم ہے، میں خود بھی اپنے آپ کو یہ کہوں گا کہ اس میں لالا کا بہت بڑا کردار ہے، اور مجھے سے اور کتنے سینکڑوں ہزاروں افراد ہوں گے جن کو انہوں نے پچھلے 60 سال کے دوران جن کی انہوں نے مینٹرنگ کی ہے، جن کو انہوں نے تربیت دی ہے، اور یہی کریج ان کو دلائی ہے۔ تو نسلوں کی انہوں نے پرورش کی ہے اور ان کو ان کی سیاسی تربیت کی ہے۔ اور میں یہاں پر FCR کی بھی بات کی شہاب الدین صاحب نے، میں یقیناً یہی کہوں گا کہ جتنا بھی ہم بڑا سٹیپ لیتے تھے، جتنا بھی ہم اپنی زندگی کو خطروں میں ڈالتے تھے، لیکن ایک ان دا بیک آف اور مائنڈ ایک بات ضرور ہوتی تھی کہ کوئی ہے جو پیچھے ہمارا خیال رکھے گا، اور جو اگر ہم بہت بھی مشکل میں پھنس جائیں تو وہ ہمیں اس میں سے نکالے گا۔ تو وہ ہم تو ان کے جنازے میں بھی یہ بات میں نے کی تھی کہ پوری قوم یتیم ہو گئی ہے، پورے لر و بر افغان وطن یتیم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جو آواز تھی، پھر خصوصاً اس موجودہ وقت میں جب دہشت گردی پھر سے سر پکڑ رہی ہو اور بڑے خطرناک طریقے سے حملہ آور ہو رہی ہے، تو ایسے حالات میں ان جیسے شخصیت کا، ان جیسے توانا آواز یہاں پر موجودگی بہت ضروری تھی ہمارے پاس، جو کہ اس نئی گریٹ گیم کا مقابلہ کر سکے، اس میں اپنے نسلوں کو وہ کریج دے سکے اور ان کو وہ پروٹیکٹ کر سکیں۔ بہرحال میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں لالا ہی کی بدولت، یہاں پر FCR کی بات ہوئی تو لالا ہی کے بدولت میں بڑا پراؤڈلی یہ کہتا ہوں کہ میں جو یہاں پر ہمارا FCR کا سسٹم تھا، جو پہلی دفعہ جورسڈکشن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ایکسٹینڈ ہوئی قبائلی علاقہ جات کو، تو میں سب سے پہلا بینیفیشری ہوں جو الیکشن کے کاغذات میں نے جمع کرائے اسی دن پھر میرے اوپر 5 MPO کے تحت
کیونکہ بیوروکریسی کا وہی مائنڈ سیٹ تھا. وزیرستان داخلے پر 3 ماہ کے لیے پابندی عائد ہوئی. وہ پھر جب لالا سے میں نے بات کی، لالا نے پھر وہ چیلنج کیا ہائی کورٹ کو، 2 دن کے اندر ہی وہ 5 MPO کا وہ آرڈر اس کو اڑا دیا جوڈیشری نے. پھر اس کے بعد جب چاہے وزیرستان کی بازاروں کی مسماری کا واقعہ کے حالات ہو، جب کوئی بھی اس وقت فوج کی اس بربریت کے خلاف بولنے کو تیار بھی نہیں تھا، لیکن لالا نے اس وقت بھی مطلب ہمارے تاجر برادری اور ہمارے وزیرستان کے عوام کی نمائندگی کی. پھر خڑ کمر کا واقعہ ہوا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس مٹی پر بابڑا کے بعد دوسرا بڑا ریاستی بربریت تھی، اور وہ بربریت اس انتہا تک پہنچ گئی تھی کہ مطلب ریاست ایک طرف ہمارے خلاف لڑنے کے لیے بڑے بڑے فیسز وکیلوں کو آفر کر رہی تھی، اور دوسری طرف ہمارا کیس لڑنے سے روکنے کے لیے وہ جتنا بھی وہ جبر اور جتنا بھی وہ پریشر ڈال سکتی تھی وہ اخلاق کے اوپر وہ ڈالتی تھی. لیکن اس کے باوجود اس مطلب عمر میں ملالا ٹھیک کہ فعال تھے آخری وقت تک، لیکن وہ کافی ایج تھی ان کی، اور اس وقت اس صورتحال میں بھی وہ بنو ہمارا کیس لڑنے جاتے تھے، اور وہ تقریباً 6-7 دفعہ اس حالت میں بھی وہ بنو ہمارا کیس لڑنے گئے. تو وہ مطلب ایک ایسی پروٹیکشن تھے ہم جیسے سیاسی ورکرز کے لیے بھی، پوری قوم کے لیے. اور میں یہ کہوں گا کہ شاید وہ واحد شخصیت تھے جو الفاظ کی ہیرا پھیری سے کام بالکل بھی نہیں لیتے تھے، اور جب سے میں ان کو جانتا ہوں اور زندگی کے آخری لمحے تک انہوں نے کبھی الفاظ کی ہیرا پھیری سے کام نہیں لیا، اور بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی جمہوریت کے لیے یہاں پر جو دہشت گردی کے نام نہاد جنگی لڑی گئی، تو میں اس کے خلاف ایک توانا آواز تھی یہاں پر جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے. تو انشاءاللہ ان کی زندگی کو ہم ساری عمر فالو کرتے رہیں گے، اور وہ کافی کچھ ایک بہت بڑی لیگیسی ہمارے لیے چھوڑ کر ہم سے گئے ہیں، اور وہ ان کی لیگیسی آنے والے نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ ہوگی. میں صرف ایک بات آخر میں کہوں گا کہ یہاں پر شہاب الدین صاحب نے یہ بات کی، اور یہ میرے خیال میں اس حال میں بیٹھا ہوا ہر ایک فرد جن کا کچھ نہ کچھ طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ تعلق تھا لالا کے ساتھ، جس طرح انہوں نے کہا کہ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے صاحبزادے دانش سے زیادہ وہ مجھے پیار کرتے تھے، تو میں بھی یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ مجھے پیار کرتے تھے. اور میرے خیال میں اس حال میں بیٹھا ہوا رہا ہر ایک شخص جس کا کسی نہ کسی طریقے سے لالا کے ساتھ کوئی تعلق تھا، وہ ہر ایک یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم سے جو عقیدت، ہم سے جو پیار وہ کرتے تھے وہ شاید وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی نہ کرتے ہوں. تو میں ایک دفعہ پھر مشکور ہوں پشتون کلچرل ایسوسیشن کا، وقت کی کمی ہے، ادروائز لالا کے اوپر گھنٹوں بھی اور جتنا بھی انسان بولے تو وہ شاید کم ہوگا. تو آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.